بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم یہ سن چکے ہیں کہ عربی گرامر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ نحو کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ صرف کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نحو کو شروع کریں گے۔ تو نحو کی تعریف جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی فن، کوئی بھی علم شروع کر رہے ہیں اور اس کی تعریف آپ نہیں جانتے ہیں، بغیر تعریف کو جانے اگر آپ اس علم میں شروع ہو جاتے ہیں تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے آپ ایک ایسی چیز کو تلاش کرنے والے ہیں، آپ ایک ایسی چیز کو طلب کرنے والے ہیں کہ جس کو آپ بالکل بھی نہیں جانتے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ایک مجہول چیز کو طلب کرنا لازم آئے گا، اور کوئی بھی عقل مند بندہ مجہول چیز کو کبھی بھی طلب نہیں کرتا، ہمیشہ اسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں کچھ معلومات ہوں۔ تو جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، جو کسی شے کی تعریف ہوتی ہے، وہ اس شے کا اجمالی خاکہ ہوتا ہے، اور اجمالی خاکہ جو ہے جس وقت معلوم ہو تو پھر بندہ ایک اچھے انداز سے اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو نحو کی ڈیفینیشن یہ بیان کی جاتی ہے کہ نحو ایسے اصولوں اور ایسے قواعد کا نام نحو رکھا جاتا ہے کہ جن اصولوں اور جن قواعد کے ذریعے ایک تو ہم عربی لفظ کے آخر کے حالات معلوم کر سکیں۔ آخر کے حالات سے مراد یہاں پر یہ لیا جاتا ہے بھئی عربی لفظ کے آخر پر کس جگہ پر زبر آنی ہے، کس جگہ پر زیر آنی ہے اور کس جگہ پر پیش آنا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے لیکچر میں سن چکے ہیں کہ واحد عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں آپ لفظ کو تبدیل نہ کریں، بس صرف اس کے آخر میں لگے ہوئے زبر زیر پیش جس کو اعراب کہا جاتا ہے، اگر اس کو تبدیل کر دیں تو لفظ کا معنی یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اصول اور ایسے قواعد، ایسے قوانین کا ہونا ضروری ہے کہ جن اصولوں اور جن قواعد اور قوانین کے ذریعے ہم عربی لفظ کے آخر میں آنے والے زبر زیر اور پیش کو پہچان سکیں، بھئی کس جگہ پر ہم نے زبر لگانی ہے، کس جگہ پہ زیر لگانی ہے اور کس جگہ پہ پیش لگانا ہے۔ تو نحو ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں ایسے اصول اور ایسے قواعد اور قوانین پڑھائے جائیں گے کہ جن اصولوں، جن قواعد اور جن قوانین کے ذریعے ایک تو ہم عربی لفظ کے آخر پر آنے والے زبر زیر اور پیش کو پہچان سکیں گے۔ دوسرا، ڈکشنری میں جو مفردات الفاظ ہوتے ہیں، ایک ایک الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے پاس جو ووکیبلری ہوتی ہے، ان ایک ایک لفظ سے تو بندہ گفتگو نہیں کر سکتا، چند الفاظ کو ملا کر ہی گفتگو کر سکتا ہے۔ تو ان اصولوں اور قواعد کے جن کو ہم نحو کہیں گے، ان کے ذریعے ہم ایک تو عربی لفظ کے آخر کے حالات معلوم کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مفردات جو ہمارے پاس ووکیبلری ہوگی، ان کو آپس میں ملا کر ایک بامعنی کلام، ایک بامعنی گفتگو بنانے کا بھی ہمیں طریقہ معلوم ہوگا۔ کوئی بھی سبجیکٹ ہو، کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی علم ہو، اس کا ایک موضوع ضروری ہے، یعنی اس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے کہ جس پر اس علم میں، اس فن میں ابتدا سے لے کر انتہا تک گفتگو کی جاتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسا علم نہیں ہوتا کہ جس کا ایک مخصوص ٹاپک نہ ہو، ایک مخصوص موضوع نہ ہو۔ تو علم نحو کا بھی ایک موضوع ہے، کیونکہ نحو ہو یا صرف ہو، جو ایک عربی کی گرامر ہے، اس کو ہم پڑھتے اسی لیے ہیں تاکہ ہم نئی زبان سیکھ سکیں۔ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں، تو اس گرامر کے ذریعے، نحو اور صرف کے ذریعے جو ہے ہم ایک نئی زبان سیکھتے ہیں۔ تو ضروری ہے زبان سیکھنے کے لیے کہ ہم الفاظ بولیں اور الفاظ سنیں، یعنی جب تک ایک شخص لفظ بولنے والا نہیں ہوگا، یعنی لفظ نہیں بولے گا،
اور دوسرا وہ سنے گا نہیں تو نہ تو کوئی زبان سیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زبان سکھا سکتا ہے۔ یعنی زبان سیکھنے اور سکھانے کے لیے، زبان سے ہٹ کے ویسے کوئی بھی چیز ہو، سیکھنے اور سکھانے کے لیے لازم ہے کہ الفاظ کا سہارا لیا جائے، یعنی لفظوں کا سہارا لیا جائے۔ جب تک لفظ نہیں ہوں گے تو نہ تو بندہ بول سکتا ہے اور نہ کسی کو کچھ سمجھا سکتا ہے۔ تو یہ لفظ ہی نحو کا موضوع ہے، یعنی نحو کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ لفظ ہے۔ یعنی لفظ کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ جن کا سہارا لے کر ہم ایک نئی زبان سیکھیں گے، تو یہی لفظ اس علم نحو کا موضوع ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ ڈاکٹری کا علم لے لیں، طب ایک علم ہے، ڈاکٹری ایک علم ہے۔ اس میں جس چیز پر گفتگو کی جاتی ہے وہ انسانی باڈی ہے، انسانی جسم ہے، کہ انسانی جسم جو ہے یہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو فلاں بیماری کی یہ علامات ہیں، اس کی تشخیص کر کے پھر اس کے لیے یہ ادویات ہیں۔ تو جس طرح ایک ڈاکٹری کے علم میں، علم طب میں انسانی جسم پر گفتگو کی جاتی ہے، اس کی بیماریوں کے بارے میں، اس کی ادویات کے بارے میں، تو انسانی جسم ڈاکٹری کے علم کا موضوع ہے۔ بالکل اسی طرح نحو ایک علم ہے، اور اس میں ہم نے جس چیز پر گفتگو کرنی ہے، جس چیز کو ٹاپک بنانا ہے، جس چیز کو ہم نے موضوع بنانا ہے، وہ لفظ ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم اسی لفظ پر ہی گفتگو کریں گے۔ یعنی کبھی ہم گفتگو کریں گے نحو میں ایک لفظ پہ گفتگو کریں گے، اور کبھی ہم ایک سے زائد الفاظ پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ لفظ ہی ایک ایسی شے ہے کہ جس کو ہم نے نحو میں ایکسپلور کرنا ہے، اور اسی کے بارے میں ہم نے ساری گفتگو کرنی ہے۔ ہر چیز، کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی فن ہو، اس کو پڑھنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، ایک غرض ہوتی ہے۔ تو نحو کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ نحو کو پڑھنے کے بعد بالکل عربیوں کے طریقے پر ہم چل سکیں گے۔ جس طرح اہل عربی لوگ عربی زبان بولتے بھی ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اس نحو کو پڑھنے کے بعد ہم بھی عربیوں کی طرح کلام کر سکیں گے، ان کی طرح گفتگو کر سکیں گے، اور اس گفتگو میں ہونے والی جو لفظی غلطی ہے اس سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ اس کا فائدہ ہے کہ نحو کو پڑھے بغیر ایک عجمی شخص جو ہوتا ہے وہ کلام عرب میں ہونے والی لفظی غلطی سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس علم کو پڑھنے کے بعد ہم بولنے میں اور لکھنے میں جو لفظی غلطی ہوتی ہے اس سے ہم بچ جائیں گے۔